اللہ کا ہی ہے۔ میرا تو بھی چاہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کو دیکھ کے سبحان اللہ کا ورد شروع کر دوں، لیکن اس تقریر کو اگر آپ نے فکرے کو ایسے وصول کر لیا جیسے اس میں بغیر شک یہ وصول کرنے کا حق ہے، تو پھر تو میں دریغ بھی نہیں کروں گا، چاہے مجھے پوری مجلس آپ کو دیکھ دیکھ کے سبحان اللہ ہی کیوں نہ کہنا پڑے۔ حمد ہے اس اللہ کی جو دن رات سیدہ کے منکروں پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ ناراض نہیں ہو جاتا، نعرے کا جواب دینا، وضاحت میرے پہ واجب ہے۔ ایک منٹ جس نے بغیر شک کیے فکرے کو وصول کیا، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ بے شک شک ہی وہ لعنت ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں ہے تو میں بدل لیتا ہوں اپنا انداز سے۔ حدیث میں تو کوئی شک ہی نہیں، تو پیچھے بیٹھے پیچھے ہیں، وہ رہ پیچھے نہیں گئے، وہ ثابت کرتے رہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں علی والوں کے شک ہی وہ لعنت ہے جو مومن کے قریب نہیں آ سکتی۔ ایک منٹ خاموش ہو رہے جس کے قریب آ گئی ہو، یہ شک والی لعنت۔ اور زمانہ آج میں لوگوں میں جملہ کہنے لگا رکو یا والی، دیکھو زمانہ آج تک اللہ اور مخلوق کے رشتے کو نہیں سمجھا۔ جس سے اللہ ناراض ہو اسے شک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جس سے راضی ہو جائے اسے ایمان کے قدموں میں بٹھا دے گا۔ اب ان خاموشیوں کو اختر عباس یاد دلائے گا کہ ایمان کہتے کسے ہے۔ چلے انہوں نے کہہ دیا کل ایمان علی، جن کا کل ایمان ہی علی ہے، انہیں علی کی کل ایمانی کی قسم دے کے اختر عباس کہہ رہا ہے۔ کوئی شک ہے کہ علی کل ایمان نہیں؟ کہا تھا نا رسول نے، ہے کوئی جو اس کا بند نہیں کرتے؟ مخفض اللہ فاک، رسول نے کہا اللہ تمہارا منہ توڑ دے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ علی کی جو شکایت لے کر آیا تھا، یار میں نے ساری تقریر چھوڑ دی ہے، صرف نتیجہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، صرف علی کی شکایت لے کر آیا تو رسول نے کہا اللہ تمہارا منہ توڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں، اختر عباس تو جوانی میں شعلہ بیانی میں یہ فکر ادا تو کر دیتے ہو کہ رسول کو تو یہ لہجہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اللہ تمہارا منہ توڑ دے۔ اچھا پھر آپ بتا دیجیے رسول کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ تو آپ سینہ تان کے مسکرا کے سر جھکا کے کہتے ہیں رسول تو یہ فرمانا چاہ رہے تھے، جیسے یہ وہیں پہلے قریب میں ہی کھڑے ہوئے تھے، امیتا دیکھ رہا ہوں، تو کیا کہتے ہیں رسول تو یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تمہارا چہرہ بگاڑ دے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ بگاڑے اللہ تمہارا چہرہ، تم نے اللہ کے چہرے پہ جو گلی اٹھائی ہو۔ اتنا تو بنتا سامنے آئے میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں۔ ہم بھی اس اللہ کی جو دن رات کہہ دوں جو سننے آئے اس پہ بات کروں۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے بعد برکت ترین نام سے جس نے مجھے اور آپ کو لائی، جس نے نبیوں کو بھی یہ سوچنے کی اجازت نہیں دی کہ فاطمہ کیا ہے۔ اچھا جو خاموش رہ گئے ان کی آنکھیں صرف مجھے دیکھنے میں التماس کر رہی ہے، ایسا نہ ہو ہمارے بچے کو عقیدے ادھر ادھر ہو جائے۔ ذرا سا تو وضاحت کریں، جو ادھر ادھر چھوڑ دے اس کا رسپون کر رہے پر علی نہیں کوئی اور ہی ہوگا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے ابتدا اس رب ذوالجلال کے بعد اچھا ایک منٹ پڑھ نبیوں پہ بھی کس سے شروع کروں؟ اسی سے نہ شروع کروں جو بظاہر پہلا نبی ہے، ابو البشر بھی ہے نا، اور آدم ہے، انبیاء بھی جس کی سوچ تو نہیں ہے۔ جو خاموش رہ گئے ان کا کسی اور آدم سے سیٹنگ ہو گئی، اسے پوچھ رہا ہوں جو خاموش رہ گئے۔ اچھا اب اللہ نے پہلا نبی کسے بنایا؟ آدم، اور وہ پہلا ہی نبی جو ابو البشر ہے۔ کسی عالم میں
کسی کے نور کو دیکھ کر بے ساختہ کے اٹھے من حوضہ المجللہ، یہ جلال والی مستور کون ہے؟ ایک منٹ، میں تو قربان چلا جاؤں اس میں جس نے اشارہ کر دیا کہ وہ سننا ہی نہیں آیا۔ رسول آدم نے آدموں کے کیا کہا؟ من حوضہ المجللہ، یہ جلال والی، بلکہ کر دو لفظی ترجمہ، یہ کون مستور ہے؟ جس کا اپنا پردہ جلال ہے۔ ایک منٹ، پھر نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت آدم مجلسی نے بھی لکھا من حوضہ المجللہ، بس یہ کرنا تھا، یہ کہنا تھا، یوں کرنا تھا کہ من حوضہ، حاضہ، آدم کو نہیں، آدم کے اشارے کی دیر تھی، بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو کہ اللہ خزرناک ہو گیا، اور کیا کہا؟ لقد راسک وغمض عینیک، اپنے سر کو جھکا اور اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لے، یعنی اللہ کے صرف سر جھکانا کافی نہیں تھا، بات سیدہ کو سوچنے کی آ جائے تو نبی کی آنکھ پہ بھی پہرے بٹھا دے گا۔ اور منہا آپ اور ہی نہیں کہہ رہے، بات سیدہ کے نور کے بارے میں صرف پوچھ رہے ہیں کہ من حوضہ المجللہ، یہ جلال کے پردے والی مستور کون ہے؟ جس کا اپنا حجاب جلال ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی عبادت سمجھ کے کہوں گا، اور آج شہادت کی شب نہیں کہوں گا تو کب کہوں گا؟ تو فرش زمین پر بیٹھ کر حجاب جلی ہو اور اس کا اپنا حجاب علی ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک منٹ، میں علی کہہ رہا ہوں، اس کا حجاب علی ہو۔ دل چاہ رہا ہے زبی صاحب کے پاس گفتگو کرو، کیوں اللہ کا اپنا حجاب علی نہیں ہوگا؟ اشارہ کرو، مجھے اور تمہیں تو حکم ہے کہ اپنی دیواریں اونچی کر لیں۔ تم نے جو پہنچا ہے اسے میں کہتا ہوں، مجھے اور تمہیں تو حکم ہے کہ سب ایسے خزانے کے مل جائیں، اپنی دیواریں اونچی کر لیا کرو۔ سوچو اللہ نے اپنے پردے اونچے نہیں رکھے ہوں گے، بس اللہ کے ہر حجاب کی الوہیت کو بطول کہتے ہیں۔ مشکل ہو گئی یہ بات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و ذات مطہرہ پر اپنا نصیب آزمانا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی، یہ تو پہلا نبی ہے جہاں سے نبوت شروع ہونی شروع ہے۔ وہ کہہ رہا من حوضہ المجللہ، جلال کے پردے والی مستور کون ہے؟ اور آخری نبی کے شعور کو نہیں جھنجھوڑ رہا، آخری نبی کے ادراک کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب جو لوگ جو خاموش رہ گئے وہ تو مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اس کی وضاحت میں قدم رکھوں، لیکن جنہوں نے مسکرا کے داد دے دی، میں سمجھ جاؤں گا کہ بات آگے بڑھنے کا اشارہ ہو گیا۔ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ مطالب صحیح صحیح سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں تو حق دو طرف ادا کرنے کی کوشش کم سے کم کی جا رہی ہے۔ باقی محفلوں کو، نشستوں کو رنگ لگانا تو انہی کا ہی کام ہے جو محفلوں کے مالک ہیں۔ کہہ دو فکرہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ذات منورہ، مطہرہ، مقدرہ اور معظمہ کے، جس کا ظاہر، میں کس وادی میں ختم رکھ رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ذات مطہرہ پر جس کا ظاہر غیب الغیوب ہے۔ شہزاد نبی نے اپنے موضوع کو کھولا، اسے سمجھ میں آ رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے علی علی اللہ علی سبحان اللہ، جس کا ظاہر غیب الغیوب ہو۔ آپ ضائع کر رہے ہیں، غیب نہیں، غیب الغیوب ہو، غیب میں بھی غیب الغیوب، غیب والوں کو کیا پتا کہ غیب والے لوگ ہیں۔
حلیم مولا ظاہر ہے کہ اگر تم نے فرش نہیں عرش اعظم تک کا سفر طے کر لیا ہے تو پھر تمہیں غیب سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. عرش 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 ماں برائے عرش غیب غیب ہے لیکن ماں برائے عرش نہیں. اور علی کو کہتے ہی اس لسان اللہ کو ہے جس نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا سلونی اما دون العرش. پوچھو جو پوچھنا ہے چاہے عرش سے بھی اوپر کی بات کیوں نہ ہو. نہیں نہیں اچھا بسم اللہ. مجھے نہیں پتا میں نے کس وادی میں ختم کر دیا. ابھی تو میں نے صرف یہ کہا ہے کہ سلام اور درود اور سلام اور گنت اللہ محدود درود اور سلام اس ذات منزہ اور مقدسہ اور معظمہ اور مطہرہ پر کہ جس کا ظاہر غیب الغیوب ہے. جس کا ظاہر غیب الغیوب ہو اللہ جانے اس کا باطن کیا ہوگا. نہیں آپ سننے والے ہیں تو میرا بھی جی چاہ رہا لیکن چونکہ بات غیب کی آ گئی اس لیے میں نے کہا آپ عرش تک آ گئے ہیں. علی کہہ رہے ہیں سلونی اما دون العرش. پوچھو چاہے عرش سے اوپر ہی کی بات کیوں نہ ہو. یہ تو مجھ جیسا نادان ہے جو اتنے سال گزرنے کے بعد یہ سمجھ رہا تھا کہ عرش آسمان کو کہتے ہیں. علی نے کہا عرش آسمان نہیں عرش اللہ کے علم کو کہتے ہیں. جو خاموش رہ گئے وہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کے جو جی میں آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے تو کہیں سے تو کہہ رہا ہے. میں تو ابھی مخلوق کی علمی مراحل سے ثابت کر دوں گا اور مخلوق کی علم کا عرش سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. جبھی تو وہ مخلوق ہے اور جو عرش کا مالک ہے وہ اللہ ہے وہ خالق ہے. ایک منٹ اس طرف کے لیے آپ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں. جیسے اللہ کے اللہ ہونے کی شرطیں ہیں ایسے مخلوق کے علم کے بھی کچھ مرحلے ہیں اور اللہ علم بہرحال اپنی ذات میں مراحل رکھتا ہے. کیا بات ہے دو چار کی وجہ سے سب سنیں گے. میں پروان جاؤں اس کے جو بابا کر رہا ہے جس میں شک والی بات ہے ہی نہیں. جو بتایا اگر کہہ رہا ہے تو کہیں سے تو کہہ رہا ہے. مخلوق کے علم کے بھی کچھ علمی مرحلے ہیں. جہل ہے تمیز ہے تجسس ہے شعور ہے اطلاع ہے ادراک ہے تصور ہے تصدیق ہے. جلدی میں سارا نہیں پڑھا رہا. جہل تمیز تجسس شعور اطلاع ادراک یعنی شعور شروع میں ہے ادراک بعد میں ہے. اللہ نے محمد کا شعور نہیں جھنجھوڑا محمد کا ادراک جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے. نہیں سمجھ قصور یہاں بیٹھے ہوئے علی والوں مومنین کا ہے ہی نہیں. قصور میرا ہے کہ میں انہیں سنا رہا ہوں. وہ فاطمہ جو محمد کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو اس قوم کو سنا رہا ہوں جسے اب تک یہی نہیں پتا کہ محمد کیا ہے. ندیم زدیم محمد تو اسے کہتے ہیں جس کی اتنی حمد کی جائے ہو جس کی اتنی حمد کی گئی ہو کہ وہ احمد سے محمد ہو گیا. پتا نہیں علی والوں تم اٹھاؤ گے بہت یا نہیں اس فکرے کا. جس کی کثرت حمد نے محمد کو محمد کر دیا اسی کو تو علی کہتے ہیں. اللہ علی کو کہتے ہیں صحیفہ الوہیت اور ربوبیت کو روک لیا ہم شاہد مل کے دونوں ہاتھ اٹھا. طالبان علم نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے جو در علم تک آ گئے. علم والوں کا علم تو بس یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں بھی تقسیم کر دی. میرا دل نہیں تھا کہ میں دل تک پہنچوں لیکن وہ ہینڈ بریک کھینچنے کے بعد بھی شفا باہر آ گیا. گھبرائے نہیں چلیں جو چھڑی ہے پہلے وہ تو سنا دوں. اچھا جہل تمیز تجسس شعور اطلاع ادراک تصور تصدیق ہے. پھر یہ ایک الگ بحث ہے کہ تصدیق سے دین ہے.
ٹھیک ہے نا؟ دین سے اسلام، پھر معرفت، پھر اطاعت، پھر تعظیم، پھر معرفت سے بنتا ہے مسلم، پھر مسلم کے بعد ہے مومن، پھر ہے زاہد، پھر ہے عابد، پھر ہے عارف، پھر ہے ولی۔ جہاں ولیوں کی ولایت ختم ہوا نبوت شروع، جہاں نبیوں کی نبیت ختم ہوا محمد کی نبوت شروع، جہاں محمد کی نبوت ختم ہوا سے علی کی ولایت شروع ہے نا؟ علم بھی تو کہیں سے شروع ہوتا ہوگا، علم بھی تو کہیں سے شروع ہوتا ہے نا۔ تو مخلوق علم کے مراحل بتا دیے جو شروع جہل سے ہو رہا ہے، تمیز میں تجسس، پھر شعور، پھر اطلاع، پھر ادراک، پھر تصور، اور جب تصدیق ہو جائے، اور جس کو علم ہو جاتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں مصدقہ عالم ہے، تصدیق شدہ۔ 10,000 جاہل کسی کو عالم کہتے ہیں نا، فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک عالم بھی اگر کسی عالم کو عالم کہتے ہیں تو پھر وہ عالم تو ہوگا نا، علم کہیں سے تو شروع ہوا ہوگا۔ مخلوق کا شروع ہوتا ہے جہل سے، لیکن اللہ کے علم کے علمی مراحل کے پہلے مرحلے کو ہی العلم کہتے ہیں۔ دل نہیں ہے تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ علم کے پہلے مرحلے کو ہی علم کہتے ہیں۔ پھر علم سے شے آتی ہے مشیت علمی میں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، غیب تک لانا میرا مقصد اس وقت ہے۔ علم اگر دل ہے سننے والوں کا، علم مشیت، ارادہ، قضا، قدر۔ جب شے مشیت سے ارادے میں اور ارادے سے قضا میں آتی ہے تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں قضاء علمی، ایک کو کہتے ہیں قضاء فعلی۔ ایسا ہی ہے نا؟ بس وہ جو قضا میں آنے کے بعد اللہ کا علم 2 ٹکڑے ہوتا ہے، علم 2 ٹکڑے ہوتا ہے، جیسے کوئی نور تھا جو 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک عین بن گیا، ایک میم ہو گیا، اور حیرت ہے اللہ کا علم بھی عین سے شروع ہو کر میم پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی تو خیر میں شروعات پہ ہوں۔ علم ہے، مشیت ہے، علم ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، بسم اللہ۔ ارادے کے بعد ہے قضا، قضا کے 2 ٹکڑے، بیٹھے ہیں یا چلے گئے؟ قضاء فعلی ہے، قضاء عملی ہے، اور یہ جو 2 ٹکڑوں میں علم تقسیم ہوتا ہے، توجہ، یہ 2 شاخیں، ایک کا 2 ہونا۔ آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ خوش بھی وہی ہوئے جنہیں پتا ہے ایک کو 2 کرتا کون ہے۔ نعرہ بتائے گا، فرمایا روک لینا۔ اچھا، علم ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، قضا ہے، علمی اور فعلی۔ یہ جو پہلا ٹکڑا آتا ہے نا، ٹوٹ کے، مگر ایسے ٹوٹ کے کہ جدا نہ ہو۔ میں مجبور ہوں، میری خطابت خطیب ہونے کی حیثیت سے بھی مجبور ہوں، بات سے بات یاد آ جائے تو پھر زبان تک آئی جاتی ہے، ایسا ہی نا؟ تو یہ کہتے ہیں ٹوٹنا، رکوع انکسار، منکسر ہونا۔ عربی میں کہتے ہیں اس حالت کو ہے کہ ٹوٹنے والا ایسا ٹوٹے کہ جڑا بھی رہے، جیسے درختوں کی شاخوں میں سے ڈالیاں ٹوٹ کے ایسے نہیں ہو جاتی، اسی کو تو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع میں وہی خوش ہوتے جنہیں پتا تھا رکوع میں زکوٰۃ کون دیتا ہے۔ چلا جاؤں گی علی ایسی زندگی کے جو بہانے ڈھونڈے، بس علی کے بعد پھر علی کہہ دے گا۔ میں نے کہہ دیا ایسے نہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے سینے کی پوری طاقت سے بولو علی لال وہ ابھی پڑھ کے گئے تھے نا خان صاحب، سمندر نہیں چھوڑ دیں، بس وہ سمندر نہیں چھوڑتے ہیں اور اب قلندر نہیں چھوڑتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے؟ بولے کہ قرآن کی تفسیر میں قلندر کہاں سے آ گئے؟ وہ قرآن کیا جس میں سب کا ذکر نہ ہو۔ خیر میں ابھی اپنے بحث سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن علم مشیت ہے، ارادہ ہے، قضا
قرآن کہتا ہے علم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان 2 ٹکڑوں میں سے پہلے ٹکڑے کا نام ہے عرش، یعنی اللہ کا علم ہے۔ علی نے کہہ دیا ہے تو 100 میں سے 100 ہی آنے چاہیے جواب میں۔ اللہ کے علم کا ایک نام ہے عرش، جیسا مجھے دوسرا ٹکڑا ہے جس کی مخلوق کی جس تک رسائی نہیں، البتہ اکثریت یہ کہتی ہے کسی کی بھی اللہ کے سوا رسائی نہیں۔ یہی تو دلیلیں دے دے کہ تمہیں قائل کرنا ہے کہ نہیں کوئی ہیں جن کے پاس یہ والا علم بھی ہے۔ پہلے علم کے ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ عرش پہ نہیں کہاں بیٹھے ہو جیو عرش، اور دوسرے ٹکڑے کا نام ہے علی والوں علم مکنون، اسی کو عربی میں کہتے ہیں علم مخزون، خزانہ مخزون، علم مکنون، جیسے عالم اکوان اور امکان، یعنی ساری کون جس میں ہو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک ٹکڑے کا نام ہے عرش، دوسرے ٹکڑے کو علم مخزون یا علم مکنون، اس کا اور بھی آسان نام ہے، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ غیب والا علم جس کے بارے میں برادران نے اہل سنت، ان کا عقیدہ ہے بھائی ہم چھڑ کے تو نہیں رہے ہیں، ہم تو بس بتا رہے ہیں کہ ان کے عقائد میں سے عقیدہ یہ ہے کہ محمد کو بھی یہ غیب والا علم نہیں، بات یہ ہے کہ ابھی تمہیں علم نہیں ہے۔ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، انہی کے 4 نوجوانوں نے شور مچا دیا تو اس طرح باز کو لگا وہ کچھ بھی کہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تکویر۔ تھک گئے آپ؟ تقریر نہیں، تقریر تو ہو رہی ہے، تکویر 30واں پارہ۔ سنو آج میں جس قسم کو سوچ کے جھما ہوا ہوں کہ ایسی ایسی قسموں میں بھی اللہ نے ایسی ایسی قسموں والی قسمیں کھائی ہیں، اور قسم میں بھی یہ بھی قسم کی ایک عجیب قسم ہے۔ سناؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ قسم کھا رہا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں، کھولو گوگل کھولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 آیتوں پہ رکنے کے بعد ہر آیت پہ رکتا ہے نا اللہ، اس آیت کے اندر رکے، جب تک رکے گا نہیں کلام کی تعریف ہی مکمل نہیں ہوگی۔ ادھوری بات کر دو تو وہ کلام تھوڑی ہوتا ہے، کلام کی تعریف یہ ہے کہ صحیح سکوت علیہا، جہاں سکوت جائز ہو وہی تو کلام ہے۔ خیر میں ابھی ادبی نشست میں باہر آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ ندیم بھائی اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کلام نے کیا کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس۔ یہ اردو والی خنس نہیں ہے، لوگوں نے کہا آج تو یہ خنس نکال کے ہی رہ گئی۔ یا ولی مدد، اب وقت نہیں میرے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ اب ایک قسم اسے سوچ کے جھوما ہوں، ابھی ہو آپ بھی اس کیفیت سے گزرے گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے واللیل، ول، اب جو سننے آئے ہو، واللیل اذا عسعس۔ ایک منٹ مجھے پہلے خود مجھے محسوس ہونے دو، آیتیں تو پڑھو، سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ کون رسول؟ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، اور کون محمد؟ مطاع ثم امین۔ رب اللہ کہہ رہا ما ضل صاحبکم بمجنون۔ یار سننے والوں تمہارے کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہلو، تمہارے وقت میں امام کی قسم، علی کتنا علی ہے؟ دل ہے تو بات آگے بڑھاؤ، مجھے پتا ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں، جو آج رہ جائے گا وہ کل سنا دوں گا، یا سنا دوں تھوڑا بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس،
اور اب اللہ کہہ رہا ہے واللیل، مجھے قسم ہے اس ستاروں کی جو چلتے چلتے چھلک دکھلا کے غائب ہو جاتے ہیں. جنگوں سے غائب ہونا ہو. میرا خیال میں آپ کا دل نہیں ہے. میرے خیال میں جب سننے والے ہی زیادہ گھبرائے ہوئے ہو. سننے والے نے بھی کتنا سنا لینا، کتنا سنا لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالجوار الخنس، فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس واللیل. کیوں روک دو مہدی. واللیل اذا عسعس. کیسے لکھا؟ عسعس، عین سین عین سین. تم نے ضائع کر دیا. ترجمہ کرنے والوں نے کہا ترجمہ کیا ہے؟ مجھے قسم ہے اس رات کی جب وہ جانے والی ہو. آئے تمہاری راتوں کے کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا. اللہ نے انہوں نے لوگوں نے لیل کا ترجمہ کیا ذرا پاس رات. کہہ دو جملہ صرف ارباب ولایت ہی لوگ فردوس ہو سکتے ہیں. اس فطرے سے کہو لاہور سے بھی سنگت آئی ہوئی ہے. میں آپ کی نظر کرتا ہوں. دیکھو اللہ نے قسم رات کی نہیں کھائی. جس رات کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہو. یار مجھے بہت توقع تھی. جس رات کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہو اس رات کی کم از کم اللہ تو قسم نہیں کھا سکتا. اس کا مطلب ہے بات رات کی نہیں ہو رہی، کسی ذات کی ہو رہی ہے. ہلو کسی کا تو حرم ہے. سامنے ہو. تفسیر میں ختم رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ولی مدد واللیل اذا عسعس. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس لیل کی قسم اذا عسعس جو کبھی عین نظر آتی ہے کبھی سین نظر آتی ہے. یا تو مجھ سے کہو نہیں کہ میں پردے ہٹاؤ. اور اگر پردے کے مالک کی اجازت سے تھوڑا بہت سرکھانے کی اجازت بھی دی گئی ہے. بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اتنی عمر گزر گئی اتنی عمر گزر گئی. آج تک یہ سب نہیں سنا. یہ دو الگ الگ باتیں کیوں آپ نے چھیڑ دی؟ عمر گزر گئی. ایک منٹ نہیں گزری. ایسے ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کر رہے. اس چکر سے باہر آئے. ایک ایک لفظ اپنا پاتو لائے، ایک ایک حرف گھبرائیں نہیں. مگر صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا کہ ہمیں اتنی عمر ہو گئی ہم نے آج تک یہ نہیں سنا ہے نا. اتنی عمر اتنی عمر اتنی عمر. ابلیس کو جس کی جس حرکت نے شیطان بنا دیا وہ یہی تو بات تھی. پوچھو کیا اسے اپنی عمر پہ ناز تھا؟ ہاں یا نہیں تھا؟ ایک منٹ آپ گھبرا کیوں رہے؟ اسے اسی بات پہ ناز تھا، اپنی عمر پہ ناز تھا، اپنی حیات پہ. انگلش والے ہیں اپنی ایج پہ. گھبرا گئے ہیں کیا؟ اسے اپنی عمر پہ اتنا ناز تھا کہ وہ جس کا ایک سجدہ لاکھوں سال کا ہے وہ اپنا لاکھوں سال والا سجدے سے سر اٹھا کر اسے سجدہ کرے جو ابھی بن رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اسے اپنی عمر پہ ناز تھا. یعنی مخلوق کو جس نے مروایا وہ شیطان کا چکر ہے اور شیطان کو جس نے مروایا وہ عمر کا چکر ہے. خبردار اپنی عمر پہ ناز نہ کرنا. Oh bhai, this is on the record. This already went on the record. A lot of people have intentionally inserted a mic over here تاکہ مجھے لوگوں کو پتا ہو میں بھی جواب دے ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. عمر پہ ناز نہ کرنا. چلو عمر کو لے کے ایک بات سناتا ہوں. سنو سال کو لے کے آپ کسی کے ہم چلو آج تحفہ ہے تحفے پہ تحفہ ہے ایسے نہیں بلا وجہ نہیں دو گا. وہ جو بہت زیادہ مسجد مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں.
رفیع بھائی آج پڑھے ہیں تھوڑا سا نہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر پڑھ کر باز پورا شہر تجھے نہیں پڑھوا رہا، میں پڑھوا تو رہا ہوں۔ مالک رفیع بھائی آپ کی خیر فرمائے، مولا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لیکن وہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بات عمر کی آئی اور نہیں عمر کی ہے، لوگ اس کو خواہ غلط رخ دے رہے ہیں اور بات عمر کی ہے۔ وہ آپ کسی کے گھر چلے جائیں تو آپ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بظاہر بچے کو دیکھیں تو اس سے کیا گفتگو کرتے ہیں؟ عمیق متعلق چھیڑیں گے آپ؟ ہاں عمر کیا ہے بیٹا، ہے نا؟ اور وہ یہ تو خیر ہمارا بچہ بھی بتا دے گا کیا ہے۔ لیکن بچے سے جا کے پوچھ لیا بیٹا کیا کرتے ہیں آپ کی عمر کیا ہے؟ ماشاء اللہ such a cute baby, how old are you؟ پوچھتے ہیں نا، how are you and how old are you؟ تم کتنے سال کے ہو؟ سلمان نے کہیں پوچھ لیا اور پوچھا بھی علی سے نہیں، علی کے اس حسین سے جو بظاہر بچپن میں یار اپنا ہاتھ نیچے دیا نا، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جیسے ہی سلمان نے کہا آپ کی عمر کیا ہے، حسین ایک قدم آگے بڑھے اور اب اپنی حقیقی عمر سنانا شروع کیا۔ سناتے سناتے اپنے فضائل پڑھے۔ علی نے حسین کے حسین ہونٹوں پہ اپنا ید اللہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھا بس حسین بس سلمان سے ہمارے یہ والے فضائل پڑھے۔ عمر گزر گئی ہو جس کی اس دشت کی سیاحی نے محمد کی مداحی نے۔ اچھا میرا تو ابھی بھی جی ہے کہ میں موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ اچھا اب یہ ہے وہ غیب والا علم، اور جو میں کہہ رہا تھا برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد کے پاس نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جو محمد کے پاس نہیں سوائے تم جیسے رجز کے۔ رجز ہے نا جو خاموش رہ گئے، ان کا آیت تطہیر پہ بھی ایمان اٹھ گیا۔ اچھا چلے رسول نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس بالجوار بالکنس، مجھے قسم نہیں ان سے تر کی جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ بات وہاں چلی گئی کہ جنگوں سے غائب ہو جانا اور حسن عسکری کے روشن دان سے زیباز میں چلا جانا چلو میں نے اشارہ کر دیا۔ اللہ کی نے ستارے کہہ رہا ہے اور کن کے غائب ہو جانے کی قسمیں کھا رہا تو ابھی تو نہیں کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار بالکنس والقمر واللیل اذا عسعس، مجھے قسم ہے اس لیل کی جو کبھی عین لگے، کبھی سین نظر آئے، یعنی کبھی علی نظر آئے، کبھی سیدہ نظر آئے۔ میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا، جو کبھی علی بسم اللہ روحان آ گئے، رضوان آ گئے، جو کبھی علی نظر آئے۔ آپ رسوان سے دیکھیں تو سمجھیں گے بس آج کے لیے کبھی علی نظر آئے، کبھی سیدہ نظر آئے۔ اور اب اللہ کہہ رہا ہے والصبح اذا تنفس، توجہ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ کہہ دوں اگر گھبرائے ہوئے نہیں ہیں تو اللہ جانے یہ کون دن رات ہے کہ جب سانس لیں تو توحید کی صبح ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کا دل نہیں ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار بالکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور اللہ کہہ رہا ہے انہ لقول رسول کریم۔ میرا ساتھ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن جسے تم حفظ کر کر کے اتنا ناز کر رہے ہو، انہ لقول رسول کریم، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے عزت والے رسول کا قول ہے۔ یار آپ نے کہا
آپ دین آپ کا شکر گزار ہو. زمانے نے یہی تو غلطی کی، اللہ کے کلام کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا. ایک کو کہا یہ کلام خدا ہے، ایک کو کہہ دیا یہ کلام رسول ہے. اللہ بھی پھر اللہ ہے. اللہ نے کہا تم میرے محمد کے کلام کو میرا کلام نہیں کہہ رہے تو کیا ہوا؟ میں نے اپنے کلام کو محمد کا قول کہہ دیا. یار ایک منٹ یہ نہیں کہ میں سے اشارہ کروں تم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا، لوگوں نے کہا اللہ اکبر، فرمایا تم نے پڑھ دیا. ایسا اللہ اکبر کہو کہ جہاں دماغ کی نسیں مجبور کر دے کہ اس کے سوا زبان سے کچھ نکلے ہی نہیں. اللہ اکبر. ایک منٹ میری طرف دیکھنا، نعرہ لگے نہ ہوتا کون نعرے کے بیچ میں آنے والا. لیکن اللہ نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ میرا قول ہے، تم اس کے کلام کو میرا کلام نہ کہو. میں نے اپنے اس کے کلام کو اپنے کلام کو اس کا قول کہہ دیا. یعنی اب جب بھی یہ جو بھی کہے اس کے منہ میں میری زبان ہے. یار تم اس میں بھی خاموش رہ گئے. اس کے منہ میں میری زبان ہے. میں بتاؤں محمد کے منہ میں جب لسان اللہ آئی میں صدقے جسے تیرا رجب یاد آئی تو نہ بتا کے انه لقول رسول کریم. رفیع بھائی نوح خان آ گئے. نوح خان آ رہے ہیں، پڑھو نا. اچھا نہیں اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یہ میرے عزت دار رسول کا قول ہے. کریم کا ترجمہ ہے عزت دار. بے عزت کیا جانے عزت کسے کہتے ہیں. یہ جمعے وہی ہیں جنہیں پتا ہے عزت اللہ علی کا لگا ہوا ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ بہرحال میں ابھی چلو باقی میں کل صحیح میں تو صرف یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ یہ محمد کو علم غیب ہے یا نہیں. آج کم سے کم اتنا سن لو، باقی میں کل نہ. جی بسم اللہ. کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اس تھپکی کے بھی کیا کہتے ہیں؟ میری تو دیکھیے گا، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا کرم الليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. مجھے قسم ہے صبح کی ستارے کی جب غائب ہو جائے، اس لیل کی جو کبھی عین کبھی سین کبھی عین کبھی سین، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. مجھے قسم ہے اس صبح کی صبح کی جب وہ سانس لے، اور جب صبح سانس لیتی ہے تو فجر ظاہر ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ فجر لقب ہے حسین کا. اللہ جانے اللہ نے صبح کہا کسے ہے کہ جو سانس لے تو حسین کا ظہور ہوگا. چلو یہاں پہ میں نصیب سے پڑھا لیا. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. اور رسول ذی قوت عند ذی العرش المکین. میں عرش تک لے کر آیا ہوں. بہتر دیکھیں وہ رسول جو اللہ کی نظر میں قوت والا ہے. محمد کی اللہ کو کہیں بے بسی نظر آئی ہوتی نا؟ کبھی زندگی میں قوت والا ہو کے الرزاق ذو قوت، یہ والا قوت والا ہو کے کبھی محمد کو یہ نہیں کہتا کہ یہ قوت والا ہے. اللہ جانے اللہ اور نبی اپنی قوت کہتے کسے ہے. لیکن اتنا جانتا ہوں کہ نبی کے پاس جو ہے وہ اللہ کی قوت ہے. لا حول ولا قوت پڑھنے والوں، تمہیں آج تک نہیں سمجھ نہیں آیا کہ قوت اللہ کون ہے. سنا ہے کسی شاعر مردوں نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہا انا قوت اللہ غالبا وانا قوت اللہ علی. جو قوت اللہ ہے، عزت اللہ ہے،
جو سیدہ کے کف کا تقاضا ہے۔ بی آپ کیا ہیں؟ کیا باتیں، کیا کہوں باتیں۔ فطرہ کہوں حقیقت کہ جس کے مزدوج ہونے کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ ہو اول آخر کہ اس کا کف وہ ہو کہ جو دیکھے تو اللہ کی آنکھ سے، سیدہ سے بولے تو اللہ کی زبان سے، اور ہاتھ اس کا ایسا ہو کہ اس قابل ہو کہ اس میں بطول کا ہاتھ دیا جا سکے، یعنی اللہ کا ہاتھ بھی ہو۔ آپ نے ضائع کر دیا، رسول نے سوچا تو ہوگا عین اللہ عین سے، لسان اللہ نام سے، ید اللہ یہ سے، بات علی کی ہو رہی ہے۔ بات محمد سے شروع کی ہے اور سیدہ تک آئی، اور انگنت مرتبہ درمیان میں علی ظاہر ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جو پردہ ہے وہی دکھے گا، علی کو کیا دیکھتا تھا یہ میں کل بتاؤں گا، اگر سننے والوں کا دل چاہے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بات محمد سے شروع کی ہے اور میری اور آپ کی پاک بیوی تک آئی ہے۔ وہ بھی آ جائیں، وہ ہستیاں جن کا سیدہ کو بھی انتظار ہوتا ہے، نعمات میں بھی آ گئے، نوح خان بھی آ گئے۔ بس ایک جملہ سنو، سیدہ کی زندگی کو اگر سمجھنے کے لیے سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، سلام بر مادر حسن و حسین، اجرکم علی اللہ۔ اگر سیدہ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، میں دیکھوں گا ابھی صرف فقرہ پڑھ کے کہ ماتمی کہاں بیٹھا، پتہ لگ جائے گا مجھے پورے وجود میں کہاں ماتمی ہے۔ یہ بچوں کے رونے کے لیے ہوا، آج تو غم بھی اس سیدہ کا ہے جس نے علی جیسے علی کو بھی بہت بلایا۔ میں صدقے میں قربان، معلوم ہے آج شب شہادت ہے، آرام آرام سے ادب رکھو۔ بیٹی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے زندگی کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرو، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک محمد کے ساتھ والی زندگی، آئے میں قربان، اور ایک محمد کے بغیر والی خاطر۔ اجرکم علی اللہ، پتہ نہیں میرا اشارہ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے۔ ایک محمد کی زندگی والی سیدہ کو جو اس پروٹوکول سے چلے کہ آگے محمد ہو، پیچھے علی ہو، اور محمد کے بعد والی بطول اکیلے 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑی ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، ایسے نہیں، اس ذات پہ روایتی رو کے چلے جاؤ گے نا، زندگی بھر اسی بات پہ روتے رہ جاؤ گے کہ جہاں حسنین سشکیوں سے رو رہے ہو، وہاں میں ایسا رویا کہ مجھے اپنے رونے کی بھی آواز نہیں آتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شہادت تو بی بی کی وہ سنے نا جسے زندگی کے مسائل برداشت ہو رہے ہو۔ میں نے کیا کہا؟ زندگی کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، فیصلہ تم کر لینا کہ یہ کب کا ہے، لیکن جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنیے گا، یہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں سسکیوں سے۔ تم خدا کی قسم ذرا سا زور سے روتے ہو نا تو پڑھنے والا تمہیں ایسے دیکھتا ہے کہ مجھ سے دعا نکلتی، مالک اس کی جو ارادہ ہے اسے مل جا۔ سوچو جو حسین کی ماں ہو، اجرکم علی اللہ، جس کے اختیارات کا میں اور تم مل کے اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اور اس کے بچے کیا کیا لٹا دیتے ہوتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، لیکن جب تمہیں پڑھنے جانا تو برداشت نہیں ہوگا۔ زندگی کا ایک واقعہ، ویسے تو شاید ہی پڑھنے دینا دو جملے، ویسے تو شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو ذات محمد کے دنیا سے جانے کے بعد
کہ جس دن نواسے نانا کی قبر میں نہ آئے ہو آئے میں قربان میں نے رکھا ہے پہلی مرتبہ اس لہجے میں بتاؤں ہمارا نصیب پڑھ رہا ہو ادھر دیکھ رہا ہوں شاید ہی کوئی دن ہو جس دن نماز سے جانے کے بعد رسول کے نانا کی قبر پہ نہ آئے ہو آدمی جہاں سے آئے ہو نہ آئے ہو لیکن ایک دن شہزادوں کے آنے کا عالم ہی کچھ اور ہو جو ہائے کے لیے رہنا ہوئے میں اشارہ کر سکتا ہوں پہلا اشارہ ایمان بھی برداشت نہیں ہوگا آنے کا انداز ہی ہے کہ دونوں کے سروں سے امانے اترے ہوئے جواب رحمہ اللہ نہیں روکوں گا مجھے پتا ہے تم کیسے سننے کے عادی ہو سروں سے امانا اترا ہوا اور حسین ہے حسن ہے پتا ہے نا محمد کو محبت کتنی تھی اپنے نوازوں سے میرا دل کہنا ہے اقتباس نواز سے جب جب آتے ہوگے نانا کی قبر بھی استقبال کرانے ہوگی نہیں ہائی بلند کرو اور استقبال کرتے کہتی ہوگی حسین آج نانا کی زلفوں سے کھیلنے آئے ہو تم بنا دو ماحول میں پڑھ دیتا ہوں تم سننے کے لیے آئے ہو تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں گی میں سمجھ جاؤں گا کہ بات کا گیا حسین آج نانا کے کاندھے پہ بیٹھنے آئے ہو حسین اور حسن نے طرف نے کہا نانا آج اپنے نانا زلفانے نہیں آئے حسن آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا نانا ہماری اماں بہت بیمار ہے آج رب العالمین نہیں تمہاری چیزیں سیدہ سنے اور حسین کی محبت میں سنے یہ میں دعا دے رہا ہوں میں نمبر پہ بیٹھ رہا ہوں جیسے ہی حسن ابن علی نے کہا نا اماں نانا ہماری اماں بہت بیمار ہے حسین آگے بڑھے ماتم کرنا حوالے کرا اور اب کہتے ہیں نانا یہ امیر ہے میں غریب ہوں اس نے امیروں کی طرح بتایا ہے کہ اماں بہت بیمار ہے نانا میں حسین کہہ رہا ہوں اماں بیمار نہیں میری اماں بہت زخمی ہے جزاک اللہ آج رات اللہ نہیں ہوگا تم سے بتا حسین کے دادا میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں ماں بیمار نہیں ہے میری ماں زخمی ہے آج ناز اٹھانے نہیں آیا آج نانا کو اٹھانے آیا حوالے کرتا ہے نانا اٹھو اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے حسین کو بتاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد انہوں نے میری ماں کو مارا ہائے صدقے نانا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا 40 لوگ مل کے دروازے کو دھکا دے رہے ہیں میری ماں کے لیے اپنا شریک رہے تھے نانا جو میں نے دیکھا ہے اسے مانو جو پیچھے بیٹھے ہو مجھے نہیں پتا کہ تم پر گریہ تاری ہو رہا ہے یا نہیں لیکن ایک ہائے بلند کر دیتا آج علی کو خالی ہاتھ نہ لگانا ایسا میں تمہیں علی کا کوئی امام بیٹا خالی ہاتھ نہیں ڈال دے گا بھر کے تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا کہ تم نے آج سیدہ کو خالی ہاتھ نہیں لگایا جو محمد کے بعد اتنی اکیلی ہو گئی مجھے نہیں معلوم حسین کی زبانی کیسے سن رہے آج میں نے آج قسمیں کھائی ہیں نا آج قسمیں پڑی ہیں پالنے والے تو نے بھی بے بہا قسمیں کھائی ہیں اور تو نے کہیں ایک باپ اور بیٹے کی بھی قسم کھائی ہے مجھے نہیں پتا کہ میرا اشارہ پہنچے گا یا نہیں لیکن میں ڈائریکٹ ختم رکھتا ہوں تو نے ایک باپ اور بیٹے کی قسم کھائی ہے مجھے ایک باپ کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم مالک آج میں اپنے لیے اور اس مجمع کے لیے مجھے باپ بیٹے کی نہیں کسی ماں اور بیٹے کا واسطہ دے رہا ہے مجھے توقع بہت زیادہ تھی سننے والوں سے شاید اشارہ نہیں سمجھے میں کس ماں بیٹے کی بات کر رہا ہوں میں ان ماں بیٹی کی بات کر رہا ہوں جس کے جنازے سے بیٹے کو اٹھا رہا ہے ماتم کرو جو حسین کے لیے بندے رہو
حسین ہی تو ہے جسے ماں کے جنازے سے اٹھانا آسان نہیں تھا۔ علی کہتے تھے خیبر کو اٹھار کر پھینکنا آسان ہے، زینب آگے بڑھو، حسین کو ماں کے جنازے سے اٹھانا تمہارا کام ہے۔ رسول اللہ میں جملہ کہتا ہے میرا دل کہتا ہے شام والی بیوی نے طرف لکھا ہوگا اللہ حسین کو آج آپ کے جنازے سے میں اٹھا لیتی ہوں، لیکن کل کربلا کی ریت سے حسین کا مارا تھا۔ آج رب محل اللہ، آج رب محل اللہ۔ ہے کوئی یہاں پہ ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے کوئی طبیب ہے؟ انسانی جسم کا ہی طبیب، صرف جا کے اس سے پوچھو۔ یہ تو متعدد واقعات ہیں کہ نوجوان بھری جوانی میں مرد ہو کر کسی حادثے کا شکار ہو گیا، تو جب دیکھنے والے اسے دیکھنے کے لیے آئے، پتہ نہیں میرا اشارہ سمجھ رہے ہو، پردے والی کے مسائل ہیں، پردے نہیں سنانا میری ذمہ داری ہے، مجھے واجب ہے کہ میں پردے میں سناؤں۔ یہ میں مرد نوجوان شباب کی بات کر رہا ہوں، بڑی جوانی میں حادثہ ہو گیا، اسے دیکھنے کے لیے لوگ گئے تو دیکھا جب سانس لے تو منہ سے خون نکل رہا۔ آپ پتہ نہیں کہ میں قربان ہو جاؤں تو مجبور نہ کرو۔ اس کے بعد بہت سی شہادت سلامیہ صحابات سے پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون سا مرض ہے کہ سانس بھی لے تو خون نکل رہا؟ طرف کے کہتے تمہیں نہیں معلوم اس کی ایک پسلی ٹوٹ گئی ہے۔ آج میں قربان ہو جاؤں، مرد ہو کر جس کی ایک پسلی ٹوٹ جائے وہ 4 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا۔ اللہ جانے جس کی 3 پسلیاں توڑی گئی ہے وہ سانس کیسے لے رہے ہوں گے؟ آج محل اللہ۔ لو بس ایک فکرہ ہے، تم جاؤ تمہارا گریہ جا، باقی میں تمہیں تفصیل سے کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا کہ دروازے پر یاد ہے جس کے دروازے پہ محمد 2 گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں، اس کے دروازے کو آگ لگا دی۔ مجھے معاف کر دے گا، میں نے بہت سخت فکرہ کہہ دیا، اس کے دروازے کو آگ لگا دی۔ مجھ سے کسی ماتمی نے کہا بابا 4 بیٹیاں ہوتی تو 4 کے گھر جلتے ہیں، یہ میرے ہاتھ جلے ہوئے۔ ماتمی مجھ میرا ساتھ دینا، میں فکرہ کہہ رہا ہوں، زبان سے جو جملہ نکلا وہی منبر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، انہوں نے محمد کی بیٹی کا گھر نہیں جلایا ہے، انہوں نے علی کی زوجہ کا گھر جلایا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے میرے مولا سے کا خدا لعنت کرے ہر اس پہ اپنے بطول میں شامل ہے۔ خدا کی لعنت ہوا اس ملعون پر جس نے حسین کی ماں کا دل دکھایا۔ جواب سبحان اللہ۔ حسین نے ایک سنو سنو گے حسین نے کیسے کہا ہوگا؟ آنا کی خبر پر لپٹ کر نانا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا 40 نمبر دروازے کو آگ لگائے اور پھر دھکا دے کر گھر کے اندر ایسے آئے کہ یہ دروازے کے اوپر چل رہے ہیں اور میری ماں دروازے کے نیچے سے کہہ رہی ہے آئے میرا محسن مانا گیا۔ یہ مجھے ناراض نہیں ہونا، میں فکر پڑھ رہا ہوں، روک رہے ہو تو مجھے روک رہے ہو، لیکن مجھے کوئی ہے جو چاہ رہا ہے کہ میں یہ بھی پڑھو۔ بی بی اتنی خاموشی سے دروازے کے نیچے نہیں آئی، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، اگر بہت زیادہ لگ جائے گا معاف کر دے گا۔ فکرے ہیں بی بی آنے والوں کی منتیں کر رہی ہے کہ اپنی آوازیں نیچی کرو، میری بیٹیاں ڈر گئی ہے۔ آئے بی بی نے فرمایا اس گھر میں بیٹیاں ڈر گئی ہے جہاں حسن بھی ہے، حسین مت کرو، علی بھی ہے، ایک نظر آتے دیکھے تو آپ کی شام والی غریب دیکھے، شام غریبہ جلتے ہوئے خیمے اللہ
बात